بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا مقام حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ تھا کہ قریش مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشیں اور باہمی مشورے کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب یہ لوگ اپنی مشورہ گاہ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور ابلیس ملعون وہاں پر بنی ثقیف کے ایک کانے کی صورت میں موجود تھا اور اپنی رائے کے اظہار میں کسی سے پیچھے نہیں تھا، اور وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ قریش کے ہر قبیلے سے کوئی نہ کوئی شریک ہوگا اور سب مل کر تلوار سے وار کریں گے، گویا ایک ہی انسان نے وار کیا ہو، اور اس طرح انہیں قتل کر دیں گے۔ پھر جب قتل میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہر قبیلہ اپنے نمائندے کی حمایت میں قیام کرے گا اور اس کی وکالت کرے گا اور قصاص کو بہر صورت تسلیم نہ کرے گا، اور اس طرح یہ خون رائے گا جائے گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا اور اس رات اور اس گھڑی سے بھی آگاہ کیا کہ جب وہ مجتمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حملہ کرنے والے تھے، اور انہیں وہاں سے مقررہ وقت پر غار کی جانب چلے جانے کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر مجھے دی اور مجھ سے کہا کہ میں ان کے بستر پر لیٹ جاؤں تاکہ اپنے نفس کے بدلے میں ان کی حفاظت کروں، تو میں نے فوراً ہی لبیک کہا اور مجھے بہت مسرت ہوئی کہ آپ کے بجائے میں قتل ہو جاؤں گا، اور اس طرح میں ان کے بستر پر لیٹ گیا۔ جب قریش کے لوگ آئے تو انہیں یہ یقین تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے، مگر جب وہ لوگ اس مکان میں میرے روبرو آئے تو میں نے اپنی تلوار سونت لی اور ان سے اپنا دفاع کیا، جس سے اللہ اور عوام سب واقف ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی جانب رخ کیا اور فرمایا، کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ سب نے کہا، ہاں اے امیر المومنین، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔